کیا آپ ایک ماں کی رونے اور ایک باپ کے ماتم کی آوازیں سن سکتے ہیں؟ 9 خوفناک آفتوں کے بعد مصر ایک خوفناک منظر کے ساتھ جاگا، کیونکہ ان کا ہر ایک پہلوٹا بیٹا بے جان پڑا تھا۔ ایک رات، ایک مشن اور ایک پیغام جو موت کے ذریعے پہنچایا گیا، اور اس سب کے درمیان خدا کا قہر کھڑا تھا۔ خدا عدالت کر رہا تھا۔ فرعون کی مسلسل نافرمانی نے اسے اس انجام تک پہنچا دیا تھا۔ مصر اور خدا کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ اب اپنے عروج پر تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے جب اس آخری آفت کو خود اپنی آنکھوں سے لمحہ بہ لمحہ دیکھیں گے۔ کیا 9 تباہ کن آفتوں سے بڑھ کر بھی بدترین کچھ ہو سکتا تھا؟ مصر کو اب اس کا سخت ترین جواب ملنے والا تھا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت کی گلیوں میں کبھی خوف اس طرح رقص کرے گا۔ جب ہم مصر کو ان قدرتی آفتوں کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک تباہ حال قوم نظر آتی ہے جو کبھی عظیم اور خوفناک تھی، اب بکھری ہوئی اور بے بس تھی۔ ہر آفت نے براہ راست کسی مصری دیوتا کو چیلنج کیا اور انہیں اسرائیل کے سچے خدا کے سامنے بے بس ثابت کیا، جس نے مصر کو ہلا کر رکھ دیا۔ مگر فرعون کا ضدی دل اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ پہلی آفت میں ان کا مقدس دریا نیل خون میں بدل گیا۔ 7 دن تک مچھلیاں مرتی رہیں اور پانی پینے کے قابل نہ رہا۔ مصری دیوتا ہاپی خاموش کھڑا تھا جب اس کا دریا سرخ ہو گیا۔ لوگ دریا کے کنارے زمین کھود کر صاف پانی تلاش کرنے لگے، مگر پیاس انہیں مایوس کر رہی تھی اور ان کا پانی کا دیوتا کچھ نہ کر سکا۔ پھر مینڈک آئے، صرف چند نہیں بلکہ بے شمار، گھروں میں، بستروں میں، کھانوں میں، ہر جگہ۔ دیوی ہیکت جس کا سر مینڈک جیسا تھا کچھ نہ کر سکی۔ ذرا سوچیں، جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کے بستر پہ مینڈک، برتنوں میں مینڈک، ہر جگہ مینڈک۔ جو مخلوق کبھی مقدس سمجھی جاتی تھی اب لعنت بن چکی تھی۔ پھر مٹی سے مچھر نکلے جو لوگوں اور جانوروں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ چھوٹے کیڑے آنکھوں، ناک اور منہ میں گھس گئے، یہاں تک کہ فرعون کے جادوگر بھی مان گئے کہ یہ خدا کی قدرت کا نشان ہے۔ مگر فرعون کی سخت دلی برقرار رہی۔ پھر مکھیاں آئیں، مگر جہاں اسرائیلی رہتے تھے وہاں ایک بھی مکھی نہ تھی۔ یہ خدا کی اپنے لوگوں کی حفاظت کا واضح ثبوت تھا۔ 5ویں آفت نے کھیتوں میں چرنے والے مویشیوں کو مار ڈالا۔ دیوتا ہتور اور ہپس بے بس ہو گئے جب کسانوں کے قیمتی جانور مرنے لگے۔ پھر جسموں میں پھوڑے نکلنے لگے، درد اور تکلیف نے سب کو گھیر لیا، کوئی محفوظ نہ رہا اور مصری علاج کے دیوتا کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد اولوں کا طوفان آیا جو آگ کے ساتھ برسا، کھیت اور عمارتیں تباہ ہو گئی۔ آسمان کے دیوتا لوت اور طوفان کے دیوتا سیت اسے روک نہ سکے۔ جو بچا تھا اسے ٹڈیوں کے جھنڈ نے کھا لیا جو بادلوں کی طرح آسمان پر چھا گئی اور ہر ہریالی ختم کر دی۔ پھر 3 دن کی تاریکی چھا گئی، اتنی گھنی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ یہ مصریوں کے سب سے طاقتور دیوتا سورج دیوتا را کے خلاف براہ راست جنگ تھی۔ مگر 9 موقع ملنے کے باوجود فرعون نے سر نہ جھکایا۔ 9 آفات آئیں، 9 دیوتا بے بس ثابت ہوئے، 9 بار خدا کی طاقت ظاہر ہوئی، مگر یہ سب شروعات تھی۔ اب 10ویں آفت کا وقت آ چکا تھا۔ یہ ایسی آفت تھی جو مصر کی سب سے قیمتی چیز پر ضرب لگانے والی تھی، ان کے بچے، ان کا مستقبل، ان کی نسل۔
جب رات کی تاریکی چھانے لگی موسیٰ آخری بار فرعون کے محل میں داخل ہوا۔ وہ جو پیغام لے کر آیا وہ پہلے سے زیادہ خوفناک اور خطرناک تھا، اور یقین کریں کہ جو کچھ ہونے والا تھا اس سے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اسرائیل کا خدا اب تک صبر کرتا رہا، اس نے فرعون کو 9 موقع دیے، مگر اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب آخری آفت آنے والی تھی اور یہ پورے مصر پر نازل ہونے والی تھی، سب سے بڑے محل سے لے کر سب سے ادنا خادم تک، اور جو کچھ آدھی رات کو ہونے والا تھا وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہونے والا تھا جو فرعون کی ہٹ درمی کو توڑ دے گا اور خدا کے لوگوں کو آزادی دے دے گا۔ ایک رات جسے کبھی کوئی نہ بھولے گا۔ جو کچھ آپ ابھی سننے والے ہیں وہ خدا کے انصاف کی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، مگر آدھی رات کے اس خوفناک لمحے سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ کیا آپ اس حیرت انگیز کہانی کو سمجھ رہے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ حکمت اسے دی جاتی ہے جو پورے دل سے اسے تلاش کرتا ہے۔ ویڈیو روک دیں اور ابھی کمنٹس میں لکھیں کہ ہم آدھی رات کے بارے میں جاننے کے لیے تیار ہیں، پھر آگے دیکھیں۔ یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ آپ خدا کی قدرت کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب مصر میں گھڑی کے رات 12 بجے تو کیا ہوا۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو پہلے سے کوئی بتا دے کہ موت کب آپ کے گھر آئے گی تو کیا ہوگا۔ یہی بات موسیٰ نے فرعون کو بتائی۔ یہ الفاظ کسی بھی طاقتور بادشاہ کی روح تک کو ہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ موسیٰ آخری بار فرعون کے سامنے کھڑا تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، اس کی آنکھوں میں اس پیغام کا بوجھ جھلک رہا تھا۔ محل میں ہر طرف ایک طوفانی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ محافظ گھبراہٹ میں کھڑے ہیں کیونکہ وہ 9 بھیانک آفتوں کو دیکھ چکے ہیں جنہوں نے ان کی قوم کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کو بے چینی سے دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ عبرانی نبی اب کون سی تباہی کی خبر دے گا۔ لیکن اس بار موسیٰ کسی درخواست یا مذاکرات کے لیے نہیں آیا۔ اس کے الفاظ صاف، سیدھے اور خوفناک تھے کہ خدا فرماتا ہے۔ موسیٰ کی آواز فرعون کے محل کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت میں خود مصر میں سے گزروں گا۔ غور کریں کہ اب خدا خود مصر میں سے گزرنے والا تھا۔ یہ معاملہ اب بہت ذاتی ہو چکا تھا۔ آسمان اور زمین کا خالق خود انصاف ہاتھ میں لے کر مصر کی گلیوں میں چلے گا۔ مصر کے ہر پلوٹے بیٹے کی جان لے لی جائے گی، چاہے وہ فرعون کا بیٹا ہو جو تخت پر بیٹھا ہے یا وہ لونڈی کا بیٹا ہو جو چکی پیس رہی ہے، یہاں تک کہ سب جانوروں کے پلوٹے بھی مارے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی ایک سناٹا چھا گیا۔ یہ الفاظ کسی پتھر کی طرح سب پر گرے۔ موسیٰ آگے بڑھ کر کہتا ہے، پورے مصر میں ایسی چیخو پکار ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ وہ طاقتور نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن موسیٰ کے الفاظ نے اس کے دل میں ڈر پیدا کر دیا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب موسیٰ شاہی محل سے نکلا تو اس کے بھی دل میں فرعون کے ضدی دل کے لیے غصہ بھرا ہوا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اب جو ہونے والا ہے وہ رک نہیں سکتا۔ آدھی رات کی گھڑی قریب آ رہی تھی۔ مصر میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی۔ لوگ بازاروں اور گھروں میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی موت کا وقت پہلے سے بتا سکے، لیکن کچھ لوگ جو پہلے کی 9 آفتوں کو یاد کر رہے تھے خوف میں تھے اور بدترین کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ماں باپ اپنے پلوٹے بچوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ کے سائے تھے، مگر اس آفت میں ایک فرق تھا۔ اس بار خدا خود یہ کام انجام دینے والا تھا۔ نہ کوئی مینڈک، نہ کوئی کیڑے، نہ کوئی قدرتی آفت۔ یہ براہ راست خدا کا ہاتھ تھا جو فیصلہ نافذ کرنے جا رہا تھا۔ وہ فیصلہ
ذاتی تھا اور بہت ہولناک تھا۔ جیسے جیسے آدھی رات کا وقت قریب آیا، دو قومیں الگ الگ طریقے سے تیاری کر رہی تھیں۔ مصری افراد اپنے معمول کی شام گزار رہے تھے، اگرچہ خوف ان کے دلوں میں سرایت کر چکا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ بڑی سنجیدگی اور جلدی سے ایک خاص حکم پر عمل کر رہے تھے، کیونکہ یہی حکم ان کے پلوٹے بیٹوں کو بچانے والا تھا۔ مگر یہ حکم کیا تھا؟ اور کیا واقعی یہ کسی کو موت سے بچا سکتا تھا؟ زندگی اور موت کا فرق ایک سادہ لیکن گہرا عمل تھا۔ جب سورج غروب ہوا تو بنی اسرائیل تیاری میں مشغول تھے۔ وہ بے داغ اور صحت مند برے چن رہے تھے، وہ زوفا کے پتے جمع کر رہے تھے، وہ اپنے گھروں کو خدا کے حکم کے مطابق تیار کر رہے تھے، کیونکہ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، اور دوسری طرف مصری گھروں میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کچھ لوگ پریشان تھے، مگر کچھ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند گھنٹوں میں ان کی دنیا ایک ہی لمحے میں بدلنے والی ہے۔ مگر موت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب نہایت سادہ لیکن اہم تھا۔ جب مصری لوگ خبردار کیے جانے کے باوجود لاپرواہی برت رہے تھے، تب بنی اسرائیل کے خاندان موسیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ان کی بقا کا دار و مدار اسی بات پر تھا کہ وہ خدا کے حکم کے مطابق کام کریں۔ موسیٰ نے کہا کہ ہر گھر ایک بے عیب نر برا چنے، اسے 4 دن اپنے پاس رکھے اور دیکھو اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ بنی اسرائیل نہایت توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام مذہبی رسم نہیں، بلکہ ان کی جان کا فدیہ تھا۔ موسیٰ نے مزید کہا، 14ویں دن شام میں اس برے کو ذبح کرنا اور اس کا خون برتن میں جمع کرنا۔ ہم ان کے چہروں پر گہری سنجیدگی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر زوفا کے پتے لینا اور اس خون میں ڈبونا اور اسے اپنے دروازے کی چوکھٹوں اور کناروں پر لگانا۔ یہ حکم کچھ عجیب لگ رہا تھا، لیکن موسیٰ نے یقین دلایا، خدا کا وعدہ واضح ہے، جب میں خون دیکھوں گا تو اس گھر کو چھوڑ دوں گا اور کوئی تباہی اسے چھونے نہ پائے گی۔ خاندانوں کو ہدایت دی گئی کہ برے کو آگ میں بھون کر کھائیں اور اس کے ساتھ کڑوی ترکاریاں اور بے خمیر روٹی کھائیں۔ اس کھانے کو جلدی کھانا، اپنے لباس پہن لینا، جوتے پہن لینا اور لاٹھی ہاتھ میں رکھنا، کیونکہ یہ کھانا صرف غذا نہیں بلکہ آزادی کی تیاری ہے۔ بچے حیرت سے دیکھ رہے تھے جب ان کے والد چوکھٹوں پر خون لگا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، ابا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جواب آیا، کیونکہ خدا آج رات ہمیں بچانے والا ہے، یہ خون ہمیں موت سے بچائے گا۔ شام کے وقت اسرائیلیوں کے گھروں کی چوکھٹیں خون سے رنگی، یہ ان کے ایمان کی علامت تھی کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اندر خاندان اپنے کھانے کے گرد بیٹھے منتظر تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور باہر ان کے دروازوں پر لگا ہوا خون زندگی اور موت کے درمیان ایک سرحد بن چکا تھا۔ یہ رات ہمیشہ تک یاد رکھی جائے گی جب موت ان گھروں سے گزر گئی جن کے دروازے خون سے نشان زد تھے۔ برا قربان ہوا تاکہ پہلوٹے زندہ رہیں۔ یہ ایک قربانی تھی جو حفاظت بنی، ایک بدلہ جو نجات بنا۔ جب عبرانی اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے تو مصری اپنے معمول کے مطابق شام کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ آدھی رات کیا لے کر آئے گی۔ شاید مصریوں نے کسی کے دروازے پر عجیب نشان دیکھے ہوں اور اسے ایک وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہو۔ سورج کے مکمل طور پر غروب ہوتے ہی تاریکی نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عام رات جیسے شور، جیسے کتوں کے بھونکنے اور پرندوں کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری مخلوقات اپنی سانس روکے کھڑی ہیں۔
نشان زد گھروں کے اندر عبرانی خاندان دعا کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے. ان کے پلوٹے بیٹھے جسمانی طور پر موجود تھے اور روحانی طور پر محفوظ تھے. دروازوں پر لگا ہوا خون ان کے لیے ڈھال تھا جو آنے والی عدالت سے انہیں بچا رہا تھا. وہ تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا تھا: غلامی اور آزادی، مصر کی طاقت اور خدا کی نجات. آج کی رات موت اور زندگی کے درمیان ایک لکیر کھینچنے والی تھی. کیا ہوتا ہے جب خدا کا صبر ختم ہو جاتا ہے؟ مصر اپنی تاریخ کی سب سے ہولناک رات کا سامنا کرنے والا تھا. جیسے جیسے آدھی رات قریب آنے لگی، عجیب نشان ظاہر ہونے لگے. جانور اپنے باڑوں میں بے چین ہونے لگے، بچے رونے لگے اور ایک غیر فطری سکوت ہوا میں بوجھل انداز میں چھا گیا، جیسے سب کچھ اسی انہونی کے انتظار میں ہو. بستروں میں لیٹے بچے کروٹیں بدل رہے تھے لیکن اس کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے، اور خون سے نشان زد گھروں میں عبرانی دعا کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے، اور کچھ دروازوں سے کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہے تھے، اور کچھ اپنے پلوٹے بیٹوں کو قریب بٹھا کر خدا کے وعدوں پر بھروسہ کر رہے تھے. اور جن گھروں پر خون کا نشان نہیں تھا وہ مصری لوگ بے خبری میں سو رہے تھے. اور پھر جیسے ہی آدھی رات کا لمحہ آیا، نہ کوئی زوردار گرج اور نہ کوئی زلزلہ، بس ایک موجودگی جو مصر میں سے گزر گئی. نہ کوئی طوفان، نہ کوئی بیماری، بلکہ اس سے کئی زیادہ خوفناک چیز: خدا کی عدالت. وہ گلیوں میں خاموشی سے چلتا رہا اور ہر اس گھر میں داخل ہوتا جس میں خون کا نشان نہیں تھا. کوئی تالا اسے روک نہیں سکتا تھا، کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی تھی. خدا کا فیصلہ ناقابل روگردانی تھا اور یہ ایک لمحے میں پورے مصر کی سرزمین پر نافذ ہو چکا تھا. نہ کوئی جدوجہد، نہ کوئی فریاد اور نہ کوئی بھاگنے کا موقع. کلام مقدس بتاتا ہے کہ آدھی رات کو خدا نے مصر کے سب پیلوٹوں کو ہلاک کر دیا. فرعون کے محل سے لے کر قید خانہ تک ہر پیلوٹا بیٹا جو خون کے نشان کے بغیر تھا ایک ہی لمحے میں مر گیا. مصر کے تخت کا وارث اور ایک ادنا لونڈی کا بیٹا موت میں برابر ہو گئے. ذرا شاہی محل کا منظر تصور کریں. شاید فرعون ابھی جاگ رہا تھا، موسیٰ کی دی ہوئی وارننگ سے پریشان تھا. شاید وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے گیا ہو. پھر پلک جھپکتے ہی وہ بچہ جو دنیا کی عظیم ترین سلطنت کا وارث تھا بے جان پڑا تھا. وہ فرعون جس نے خدا کی 9 بار نافرمانی کی تھی اب ایک ایسا دکھ سہ رہا تھا جو کسی باپ کو نہیں سہنا چاہیے. پورے مصر میں یہی المیہ بے شمار گھروں میں دہرایا جا رہا تھا. ایک ماں جو اپنے بیٹے کی چادر درست کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے اسے ساکن پاتی ہے. ایک باپ جو اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے مگر کوئی جواب نہیں ملتا، اور ایک خادمہ جو اپنے پہلے بچے کو مردہ پاتی ہے. لیکن برے کا خون طاقتور تھا کیونکہ یہ بدلہ تھا. برا پیلوٹے کی جگہ مرا. یہ اس نجات کا پیش خیمہ تھا جو بعد میں مسیح کے خون کے ذریعے ایمانداروں کو روحانی موت سے بچائے گا. ایک قربانی جو زندگیاں بچانے والی تھی. خون سے نشان زد گھروں میں عبرانی خاندانوں نے مصریوں کی آہو بکا سنی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے اجتماعی ماتم میں بدل گئی جو پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی. کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ پورے مصر میں زور زور سے رونا اور پیٹنا مچا کیونکہ کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں کوئی نہ مرا ہو. آدھی رات کے کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک گہری خاموشی ٹوٹ گئی جب پورے ملک میں موت کی ہولناک دریافت ہونے لگی. وہ قوم جنہوں نے نسلوں تک خدا کی قوم کو ظلم میں رکھا، اپنی غلامی میں رکھا، اب اپنے بادشاہ کے ضدی دل کی بھیانک سزا بھگت رہی تھی. دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت ایک ہی رات میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. خدا اور فرعون کے درمیان کی جنگ اپنے تباہ کن انجام کو پہنچ چکی تھی. آزادی کا وقت قریب آ چکا تھا. کیا آپ نے کبھی پورے ملک کو ایک ساتھ روتے دیکھا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ اس رات کا مصر کا اجتماعی غم زمین کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تھا. وہ چیخو پکار تاریخ میں ہمیشہ کے لیے گونجتی رہے گی. وہ لمحہ جب مصر کی طاقت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی.
آدھی رات کے چند لمحوں کے بعد پہلا ہولناک منظر پیش آیا۔ شاید ایک ماں اپنے سوتے ہوئے بچے کو دیکھنے کے لیے بے اختیار اس کے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے قریب جا کر اس کے گال کو چھوتی ہے۔ سرد، بالکل ٹھنڈا، بہت زیادہ ٹھنڈا۔ وہ اسے اس کے نام سے پکارتی ہے، آہستہ سے ہلاتی ہے، پھر گھبراہٹ میں زور زور سے جھنجھوڑتی ہے، مگر اس کا پلوٹھا جا چکا تھا۔ اس کی چیخ رات کی خاموشی کو چیر دیتی ہے۔ یہ منظر پورے مصر میں دہرایا جا رہا تھا۔ محلات میں اور کچی جھونپڑیوں میں باپ دوڑ کر اپنے بیٹوں کے بستروں کی طرف جاتے ہیں۔ مائیں بے جان جسموں کو سینے سے لگاتی ہیں۔ رونے کی آوازیں بڑھتی جاتی ہیں جیسے ایک طوفان آ رہا ہو۔ شاندار شاہی محل میں بھی وہی منظر تھا۔ فرعون جو شاید ابھی جاگ رہا تھا، موسیٰ کے ان الفاظ نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ پہلے محل کی راداریوں میں شور سنتا ہے، خادم دوڑ رہے ہیں، آوازیں بے چین کر رہی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ وہاں شاہی شان و شوکت میں مصر کا ولی عہد، سلطنت کا مستقبل بے عیب مگر بالکل بے جان پڑا تھا۔ وہ عظیم بادشاہ جو لشکروں کو حکم دیتا تھا گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔ جس شخص نے خود کو خدا کہا وہ اب ایک عام باپ کی طرح ٹوٹ چکا ہے۔ اس کا وارث، اس کا نام، اس کا بیٹا ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا۔ وہی شخص جس نے 9 بار اپنا دل سخت کیا اب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھا ہے۔ پورے مصر میں آؤ بقا کی آوازیں گونجنے لگی۔ بائبل اس منظر کو طاقتور الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ مصر میں زبردست ماتم تھا کیونکہ کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں کوئی نہ مرا ہو۔ ہر خاندان، ہر گلی، ہر بستی، کوئی بھی اس عدالت سے محفوظ نہ رہا۔ وہ شاہی درباری جو موسیٰ کی مخالفت کا مشورہ دیتے تھے اب اپنے بیٹوں کو مردہ پاتے ہیں۔ وہ فوجی سردار جنہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کے احکامات نافذ کیے اب ماتم کر رہے ہیں۔ مصری پجاری اب اپنے بچوں کے جسموں کے پاس سجدہ زیر ہیں۔ امیر جو سمجھتے تھے کہ دولت انہیں بچا لے گی اور غریب جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ تھا، سب ایک ہی غم میں برابر ہو گئے۔ یہ آفت قدرتی آفت نہیں تھی، یہ عدل الہی تھا جو خاص طور پر ہر اس پلوٹھے پر آیا جو برے کے خون سے محفوظ نہ تھا۔ ہلاکت کا فرشتہ بالکل اس نشان تک پہنچا جہاں خداوند نے کہا تھا۔ جیسے ہی صبح قریب آئی، مصریوں کے غم نے خوف کی صورت اختیار کر لی۔ اگر مزید تباہی آئی تو کیا ہوگا؟ اگر بنی اسرائیل کا خدا ابھی بھی ہم سے ناراض ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو بنی اسرائیل کو غلام سمجھتے تھے اب خود ان سے درخواست کرنے لگے کہ فوراً نکل جائیں تاکہ مزید آفت نہ آئے۔ فرعون جو اپنے غرور اور ہٹ درمی میں جکڑا ہوا تھا اب موسیٰ اور ہارون کو رات کے وقت بلاتا ہے۔ وہ محل جو کبھی شان و شوکت کی علامت تھے ابھی آہو ماتم سے گونج رہے تھے۔ وہ بادشاہ جس نے بار بار اپنا دل سخت کیا تھا اب مکمل شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اٹھو میری قوم سے نکل جاؤ، تم اور بنی اسرائیل جاؤ اپنے خدا کی عبادت کرو، جاؤ جیسا کہ تم نے مانگا تھا۔ اس کی وہ آواز جو کبھی حکم دیتی تھی اب کانپتی ہے۔ اپنی بھیڑ بکریاں لے جاؤ، اپنے مویشی لے جاؤ اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ یہ آخری جملہ فرعون کی مکمل عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ شخص جو خود کو دیوتا سمجھتا تھا اب اسی خدا سے برکت مانگ رہا ہے۔ پورے مصر کے لوگ بنی اسرائیل کو جلدی نکلنے کی فریاد کرنے لگے۔ چلے جاؤ ورنہ ہم سب مر جائیں گے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں روٹی، سونا، چاندی اور کپڑے لیے کھڑے تھے۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل جلدی روانہ ہو جائے تاکہ یہ خوفناک آفت ختم ہو۔ اب سمجھ آیا کہ کیوں خدا نے بنی اسرائیل کو فسح کی رات تیاری کے ساتھ کھانے کا حکم دیا تھا، کیوں انہیں جوتے پہن کر لاٹھیاں ہاتھ میں لے کر تیار رہنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ رات ہی بنی اسرائیل کی رہائی کی رات بننے والی تھی۔
اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا مصر میں دو بالکل الگ مناظر نظر آئے۔ ایک طرف مصری اپنے مردوں کو دفن کرنے کی تیاری کر رہے تھے، لاشوں کو کفن میں لپیٹ رہے تھے اور دنوں تک جاری رہنے والے غم کی رسومات شروع ہو چکی تھی۔ وہ عظیم سلطنت جو کبھی ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی خدا کی عدالت کے سبب تباہ ہو چکی تھی۔ لیکن دوسری طرف بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے۔ ایک بڑا قافلہ جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے تک غلام تھا اب آزاد تھا۔ 430 سال کی غلامی کے بعد وہ پہلی بار آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے تھے، اور وہ دولت جو مصریوں نے خوف سے انہیں دی تھی ان کے ہاتھوں میں تھی۔ جب مصر اپنے مردوں کو دفن کر رہا تھا بنی اسرائیل ایک نئی قوم کے طور پر جنم لے رہی تھی۔ یہ رات جو مصر کے لیے موت کی رات تھی بنی اسرائیل کے لیے آزادی کی رات بن گئی۔ یہ عدالت اور نشان کی وہ رات تھی جسے ہزاروں سال تک یاد رکھا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی؟ موسیٰ صرف بنی اسرائیل کو لے کر چل نہیں پڑا بلکہ ان کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ ذرا سوچیں کہ ایک طرف وسیع سمندر اور دوسری طرف فرعون کا لشکر جو ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ آپ وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ موسیٰ کو بھی اسی مشکل کا سامنا تھا، لیکن کیا فرعون واقعی بنی اسرائیل کو اتنی آسانی سے جانے دے گا؟ جب وہ بحر کلزم کے کنارے پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ اور پھر صحرا میں لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کیسے ہوگا؟ یہ سب جاننے کے لیے آئندہ آنے والی ویڈیوز ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز حصہ ابھی باقی ہے اور آپ یقیناً اسے مس کرنا نہیں چاہیں گے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سلامتی تمام دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ آمین۔